سب سے پہلے وہ کہتا ہے نا کہ انسان کہیں بیٹھا ہوگا نا تو اللہ کی طرف سے دل میں آئے گا اس بندے کی مدد کر دو. کیا آتا ہے؟ اس کی مدد کر دو. اور فوراً اگلا سوال آتا ہے کہ چیک کر لینا مستحق ہے کہ نہیں. اب پہلا الہام ہے، اگلا کیا ہے؟ وسوسہ. اگر مستحق کی بات ہوتی تو ایک اللہ والے کی بات ہے کہ اگر مستحق کی بات ہے تو جو میں کھا رہا ہوں میں کھانے کا مستحق ہوں. میرا رب تو مستحق کی تقسیم کے بغیر مجھے دے رہا ہے، میرے دل میں ڈالا ہے اس کو دے. تو یہ تو نہیں کہا نا کہ اپنا سارا اٹھا کے اس کو دے دیں. بے شک 5 روپے دے دیں، 10 روپے دے دیں. دینا کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے دینا ہے. تو جب اللہ کے لیے دینا ہے تو یہ سوال ہی نہیں ہے کہ مستحق ہے یا نہیں ہے. کیوں؟ میں تو اللہ کو دیکھ رہا ہوں. جبکہ دوسری طرف ہمارے پاس واضح حدیث موجود ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پرانے انبیاء کے میں سے کسی دور کا واقعہ حضور نے فرمایا نا کہ وہ ایک آدمی تھا جس نے کچھ پیسے اکٹھے کیے، صدقہ کیا، اور رات کو صدقہ کیا تو صبح پتہ چلا کہ وہ اس نے پیسے کسی چور کو دے دیے. اگلے کچھ عرصہ پھر جمع کیا، پھر دیا تو پھر پتہ چلا وہ کسی فحشہ عورت کو دے دی. پھر کچھ عرصہ جمع کیا اور پھر پتہ چلا کہ اس نے جب رات کو دیا تو پتہ چلا اس نے کسی مالدار کو پیسے دے دیے. نیت سچی تھی، دل میں خیال آیا کہ یا اللہ میرا عمل قبول نہیں ہوا. تو اللہ نے کھول دیا کہ جس چور کو دیا تھا اس نے کہا اللہ مجھے ایسے جائز طریقے سے، یہ دیکھو کتنا نیک انسان ہے کہ رات کو چھپ کے بنا یہ دیکھے کہ میں کون ہوں اس نے مجھے پیسے دے دیے. اللہ مجھے رزق ایسے دے سکتا ہے، مجھے کیا ضرورت ہے چوری کرنے کی. اور فحشہ عورت نے بھی سوچا کہ اللہ مجھے اس طریقے سے بھی رزق دے سکتا ہے، مجھے کیا ضرورت ہے حرام کرم کرنے کی. اس امیر آدمی نے سوچا کہ یہ پتہ نہیں کون شخص ہے، یہ اس طریقے سے رات کو چھپ چھپ کے صدقہ کرتا ہے، میں کیوں نہیں دے سکتا، مجھے تو اللہ نے اتنا مال دیا. تو نیکی قبول ہو گئی یا نہیں ہو گئی؟ حضرت جی فرماتے ہیں نا کہ نیکی جب آپ کریں تو یہ دیکھے بغیر کہ میں نیکی کس کے ساتھ کر رہا ہوں، کیونکہ آپ نے نیکی تو اللہ کے لیے کرنی ہے.